دجال دجال کون ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ کس قبیلے سے ہوگا؟ اور اس کی نشانی علامات کیا ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے متعلق جو علامات بتائیں، جو اس کی نشانیاں بتائیں، وہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا چھوٹے قد کا اور دونوں پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف، الف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے کافر، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے تو وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدہ باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جب قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسا دے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان اور اس کے چیلے ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپا چپا کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہرے داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہذا یہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین اور کمزور ایمان والے لوگ شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاخ گزریں گی، لہذا اس کے قتل کا فیصلہ کر دیں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ یہ ہمارے خدا یعنی دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کی دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین سے اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے 2 ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور وہ جھنجلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنے کا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت
सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंच चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी 37 दिन आम मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोर और शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी व अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसको शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान उसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे कि तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शरह आफाक मस्जिद में जामिया उमवी में अदा करते होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको कत्ल कर देंगे और हालत यह होगी कि शजर और हजर आवाज लगाएंगे कि ए रूहुल्लाह, अल्लाह, ए रूहुल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी न छोड़ेंगे। फिर वो स्लेब को तोड़ देंगे, यानी स्लेब परस्ती खत्म कर देंगे, और उसके बाद खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे। उसके बाद माल और दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल ही ना करेगा, और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया वमा फीहा और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। ये किस्सा जो सही मुस्लिम हदीस की मुसनद तरीन किताबों सही मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद और तिरमिजी और तिबरानी और हाकिम और अहमद में इसी तरह वाक़े है। याद रहे कि फितना दज्जाल से आगाही तमाम अंबिया सलाम की सुन्नत है, जबकि यह आज सुन्नत मिटती जा रही है और लोग दीन से दूरी अपनाते जा रहे हैं और ऐसे में दज्जाली फितनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पैगाम को, इस हदीस के पैगाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो शैतान दज्जाल के मुताल्लिक जो अलामात निशानियां बताई गई थी, इनको आगे फैलाना, आगे लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर में आपसे बस यही गुजारिश